اسلامک چینل کے ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اپنے نبیوں کے واقعات بیان کیے جن کا مقصد ہمیں ہدایت دینا ہے۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 39 تک حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت آدم ساری انسانیت کے والد ہیں، مسلمان ہو یا کافر، سب ان کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم پہلے انسان اور نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جنت میں بنایا، اور انہی کی نسل سے سب انبیاء اور رسل آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بناؤں گا۔ اس پر تمام فرشتوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے، جبکہ ہم تیری پاکی، تیری عبادت، تیری خوبیوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس خلیفہ کی تخلیق سے جو خیر اور بلائی حاصل ہوگی وہ اس شر سے کئی زیادہ ہے جو تم گمان کرتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ فرشتوں پر آدم کی فضیلت کو واضح کر دیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کو جان لیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم سکھا دیا، اور فرشتوں کو فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اس خلیفہ سے افضل ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ، ہمیں تو وہی علم حاصل ہے جو تم نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کیا۔ اور جب آدم نے فرشتوں کو ان ناموں سے آگاہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے تو ان پر آدم کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ثابت ہو گئی، اور یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ فرشتوں پر آدم کی فضیلت صرف علم کی بنا پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی اور تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے تخلیق کیا ہے؟ اس وقت ابلیس کی عداوت اور دشمنی انسان کے لیے ظاہر ہوئی۔ یہاں یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ تکبر ایک کبیرہ گناہ ہے، اور وہ پہلا گناہ ہے جو شیطان نے کیا۔ یہ سجدہ جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تعظیم اور عزت کے لیے تھا، جیسا کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ تعظیم کی اجازت ہوتی تو بیوی اپنے خامد کو کرتی، لیکن اب کسی قسم کا سجدہ چاہے عبادت کے لیے ہو یا تعظیم و اکرام کے لیے ہو، اللہ کے سوا کسی کو کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ اپنی بیوی کے پاس سکون، راحت اور محبت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ یہ درخت کون سا تھا واللہ عالم، لیکن درخت کے کھانے سے منع کرنا حضرت آدم اور حوا کی آزمائش اور امتحان تھا، لیکن ابلیس ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا اور بالآخر انہیں کھانے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی حضرت آدم اور حوا نے درخت کا پھل کھایا تو وہ بے ستر ہو گئے اور شرم کے مارے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ظلم کیا ہے۔ انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی
آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیے تھے، اور وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کا سوال کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور فرمایا ابلیس اور اس کی اولاد آدم کی دشمن ہے، اور اس کا مقصد اولاد آدم کو اللہ کا نافرمان بنانا ہے تاکہ وہ انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، مگر جو میری ہدایت کی پیروی کرتے ہوئے میرے رسولوں اور میری کتابوں پر ایمان لائے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی میں پڑے گا۔ اور زمین میں اتارے جانے کے مقصد سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین پر تمہارا ٹھکانہ عارضی اور خاص وقت کے لیے ہوگا، گویا کہ یہ دنیا کھیتی ہے، اگر تم اسے قرآن و سنت کے مطابق گزارو گے تو جنت تمہاری منتظر ہے، ورنہ شیطان کے ساتھیوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔